ایجوکیشنل ریسورس پلانر کی اس ایگزیکیوشن ویڈیو میں ہم لائبریری ماڈیول پر بات کریں گے۔ لائبریری ماڈیول بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ سب سے پہلا آئٹم اس میں بک لسٹ کا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنی لائبریری کے لیے اس ERP سسٹم میں بکس کا ریکارڈ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایڈ بک پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہاں پر یہ ان پٹ فارم آ جائے گا، اور یہاں سے ہم ایک بک کا ڈیٹا سیمپل کے طور پہ ایڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بانگ درا ٹائٹل ایڈ کرتے ہیں۔ ہماری لائبریری میں اس بک کا نمبر کیا ہوگا، وہ بک نمبر ہم نے یہاں پر لکھنا ہے۔ ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اس بک کا نمبر 1 ہوگا۔ اس کے بعد ISBN نمبر ہم نے اپنی بک کا لکھنا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ہر بک کا ISBN نمبر موجود ہو، لیکن اگر کسی بک کا ISBN نمبر آپ کے پاس نہ بھی ہو تو اس کے بغیر بھی یہ فارم سبمٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس فارم میں جو سب سے امپورٹنٹ فیلڈ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے بک ٹائٹل، کیونکہ اس کے ساتھ اسٹیرک لگا ہوا ہے اور یہ اس فارم کی سسٹم ڈیپینڈنسی فیلڈ ہے۔ اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا، اس کے بغیر ڈیٹا انٹر نہیں ہو سکتا۔ باقی کسی بھی فیلڈ کو آپ سکپ یا اومٹ کر سکتے ہیں۔ بانگے درا کا ISBN نمبر Amazon کے مطابق 978172070991 ہے۔ تو اس کو یہاں ایڈ کرنے کے بعد ہم پبلشر کی بات کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس پبلشر فار ایگزامپل کاروان بک پبلشر ہے، آتھر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اور سبجیکٹ اردو، پرشین، پوئٹری۔ ریک نمبر وہ ریک نمبر ہوگا جہاں پر جس بک شیلف پر یہ بک پلیس کی جائے گی ہماری لائبریری میں۔ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کا ریک نمبر 1 ہے۔ دوسری بات ہمارے پاس کوانٹٹی کی ہے کہ یہ بکس ہمارے لائبریری کے بک سٹاک میں کتنی کوانٹٹی میں موجود ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس 5 بکس موجود ہیں۔ ایک بک کی پرائس فار ایگزامپل 1000 روپیز ہے۔ آج ہم اس کو پوسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ڈسکرپشن یہاں پر لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ بیسٹ اردو پرشین بک، اور اس کے بعد ہم اس ریکارڈ کو سیو کر دیں گے۔ ریکارڈ سیوڈ سکسیسفلی۔ اس طریقے سے آپ ایک ایک کر کے بہت ساری بکس کو جو ہے وہ اپنے ریکارڈ میں سیو کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بکس ہوں گی جو ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہوں گی۔ یہ لائبریری کا ایسٹ رجسٹر ہوگا، اور اس رجسٹر میں موجود تمام بکس کو ہر وقت لائبریری میں موجود رکھنا، ان کو اویلیبل رکھنا، یہ ہمارے لائبریرین سٹاف کی ذمہ داری ہوگی۔ 1 بائی 1 بکس کو انٹر کرنے کے لیے اسی فارم کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے سسٹم بالکل نیا انسٹال کیا ہے اور آپ کے پاس پہلے سے بکس کا ریکارڈ موجود ہے، یا آپ کے پاس ایگزسٹنگ سافٹ ویئر میں بک کا ریکارڈ موجود ہے، تو آپ اپنے اس ایگزسٹنگ سافٹ ویئر سے اس ریکارڈ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایکسل کی فائل میں، CSV فارمیٹ میں، یا ایکسل XS کی فارمیٹ میں، اور وہاں سے پھر وہ ریکارڈ اس فارم کے ذریعے سے امپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں یہ امپورٹ بک کا آپشن موجود ہے۔ ہم اس امپورٹ بک کے آپشن کو بھی اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یا تو سسٹم جو آلریڈی ہمارے اسکول میں انسٹالڈ ہے اس سے ہم نے بکس کا ڈیٹا ایکسپورٹ کیا، یا پھر ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے فزیکل رجسٹر پر یہ ریکارڈ موجود تھا، اور اس کو ہم نے اب ایکسل کے فارمیٹ میں کنورٹ کیا ہے۔ وہ ایکسل کی شیٹ کو ہم یہاں اپنے اس نئے سسٹم ERP میں
امپورٹ کریں گے اور اس کا طریقہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہم اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا امپورٹ کرتے یا اسٹاف کا ڈیٹا امپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی اگزامپل کے لیے ایک مرتبہ اس پروسیس کو فالو کرتے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہم نے امپورٹ بک پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ڈاؤن لوڈ سیمپل امپورٹ فائل کرنی ہے. یہ فائل امپورٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر جو فارمیٹ گیون ہے، جو یہ کالمز کی ترتیب گیون ہے، ہمارے سسٹم کے اندر ڈیٹا بیس بیک اینڈ پہ بالکل اسی کے مطابق اپنے اندر ڈیٹا سٹور کرتی ہے. اگر فارمیٹ میں تبدیلی ہوگی یا یہ کالمز کا نیم اوپر نیچے یا آگے پیچھے کیے جائیں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ ہمارا ڈیٹا غلط جگہ پر سیو ہو، اور جب ہم اس ڈیٹا کو ریٹریو کریں گے رپورٹس کے اندر یا دیگر جگہوں پر تو ہمیں ہمارا ڈیٹا صحیح حالت میں نہیں ملے گا. اس لیے یہاں پر یہ سیمپل فائل سپورٹ کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ یوزر کو ڈیٹا امپورٹ کرتے وقت اس طرح کی سسٹم ڈیپینڈنسیز کا پرابلم نہ سامنا کرنا پڑے. ہم اس ڈاؤن لوڈ سیمپل فائل پر کلک کرتے ہیں اور اس کو اپنی ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر لیتے ہیں. اس فائل کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بالکل بلینک فائل موجود ہے جس کے اندر کالم نیمز تحریر ہیں، اور یہاں پر ہم اپنے ایکسل کی وہ فائل جو ہم نے اپنے پرانے سسٹم سے ایکسپورٹ کی یا پھر وہ فائل جو ہم نے خود مینولی ایکسل میں کریٹ کی، ان تمام کو یہاں پر ڈیٹا کو شفٹ کرتے ہیں اور اسی فارمیٹ میں شفٹ کرتے ہیں جس فارمیٹ میں یہ فائل ہمارے پاس موجود ہے. اب اس میں جو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز یہاں پر لکھی گئی وہ انسٹرکشنز ہیں جن کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلی انسٹرکشن یہ ہے کہ یور سی ایس وی ڈیٹا شوڈ بی ان دا فارمیٹ بلو. جو میں نے ابھی بات کی کہ یہ فارمیٹ کے اندر اگر آپ کی فائل نہیں ہوگی تو آپ کا ڈیٹا یا تو بالکل سیو نہیں ہوگا یا پھر غلط سیو ہوگا. دی فرسٹ لائن آف یور سی ایس وی فائل شوڈ بی دی کالم ہیڈر ایز ان دی ٹیبل ایگزامپل. یہ جو فائل ہم نے اٹھائی ہے اس کے اندر یہ والی جو لائن ہے اس کے بارے میں یہاں انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ یہ پہلی لائن جو ہے یہ سی ایس وی کی یہ کالم ہیڈر کے طور پر کنسیڈر کی جائے گی. یہ کالم ہیڈرز ہیں یہاں آپ کے سامنے ویزیبل، اور یہی کالم ہیڈرز آپ کی ایکسل فائل میں بھی اسی ترتیب میں ویزیبل ہیں. اس کے بعد دوسری انسٹرکشن یہاں پر ہے کہ if the column you are trying to import is date, make sure that its format is in the format YMD یعنی year, month اور date. اور اس میں کتنے کتنے ڈیجٹس ہوں گے؟ year کے لیے 4 ڈیجٹس، اس کے بعد ڈیش اور پھر منتھ کے لیے 2 ڈیجٹس، اور اس کے بعد ڈیش اور پھر ڈیٹ کے لیے 2 ڈیجٹس. اب ہمارے پاس جہاں کہیں بھی ڈیٹ فارمیٹ اس ایکسل فائل میں یوز ہوگا وہاں پر ہمیں اپنی ڈیٹ کا فارمیٹ اس انداز میں سیو کرنا ہے. ہم اس کے لیے ایک سیمپل ڈیٹا اپنی اس ایکسل کی فائل میں کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم اپنے سسٹم میں امپورٹ کرتے ہیں. لیکن اسے امپورٹ کرنے سے پہلے ہم ایک اور ضروری کام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سیمپل ڈیٹا فائل دکھائی گئی ہے اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیرک والی فیلڈز کون سی ہیں. کیونکہ اسٹیرک والی فیلڈ کا ڈیٹا اگر ہماری ایکسل کی فائل میں موجود نہ ہوا تو وہ ڈیٹا ہمارے سسٹم میں امپورٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اسٹیرک والی فیلڈ سسٹم ڈیپینڈنسی ہوتی ہے اور اس کو فل کیے بغیر ہمارا ڈیٹا سیو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فیلڈ ریکوائرڈ اور کمپلسری ہوتی ہے. تو یہاں پر اس سیمپل فارمیٹ میں صرف بک ٹائٹل ایک واحد فیلڈ ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے، تو اس کو ہم یہاں پر اپنی یادداشت کے لیے ہائی لائٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو مس نہ کریں. اب ہمارا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر اپنا ڈیٹا پٹ کریں اور پھر اس فائل کو ہم اپنے سسٹم میں امپورٹ کریں. تو امپورٹ کرنے سے پہلے چلیے ہم اس کے اندر ایک سیمپل ڈیٹا ایڈ کر لیتے ہیں. چلیے اب ہم اپنی ایکسل کی شیٹ میں یہ سیمپل ڈیٹا انٹر کر چکے ہیں، اور اب یہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ دیکھنے والی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو اپنے سسٹم میں امپورٹ کریں، اور وہ چیز ہے اس انسٹرکشن کے بارے میں جو ڈیٹ کالم کے لیے ہمیں یہاں پر بتائی گئی ہے کہ ڈیٹ کا جو فارمیٹ ہے اس کو ہم نے یہاں پر چیک کرنا ہے. ہم اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے تو اس کی انفارمیشن کے لیے ہم یہاں پر یہ پریکٹس ایک مرتبہ دوبارہ کرتے ہیں
کہ یہ پوسٹ ڈیٹ جو ہے ایک واحد کالم ہے جس کے اندر ڈیٹ فارمیٹ یوز ہو رہا ہے. تو ہم نے اس والے تمام ڈیٹس کے فارمیٹ کو اپنے سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اس پورے کالم کو سلیکٹ کرنا ہے, رائٹ کلک کر کے ہم نے فارمیٹ سیلز پہ جانا ہے. یہاں پر ڈیٹ کا آپ کے پاس آپشن نظر آ رہا ہوگا اس کیٹیگری میں, اور یہاں پر اویلیبل ٹائپس ڈیٹ کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی. تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کیا ان میں سے وہ فارمیٹ اویلیبل ہے جو ہمیں یہاں سسٹم ریکوائر کر رہا ہے, یعنی کہ پہلے ایئر, اس کے بعد ڈیش, پھر منتھ, پھر ڈیش اور پھر ڈیٹ. تو یہاں پر ہمارے پاس اویلیبل جتنے بھی آپشن ٹائپس ہیں ان کے اندر ہمارے والی ٹائپ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر اپنی ٹائپ کسٹم کرنی پڑے گی, یعنی خود سے تیار کرنی پڑے گی, خود سے کریٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے پھر ہمارے پاس یہاں پر بھی جتنی ٹائپس اویلیبل ہیں ہم اس میں بھی ایک دفعہ کراس چیک کرتے ہیں, اور اگر ہمارے پاس یہاں پر بھی آپشن موجود نہ ہو تو پھر ہمیں یہاں پر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹائپ فارمیٹ کو کریٹ کرنا ہوگا. ہمارے ٹائپ فارمیٹ میں سب سے پہلے 4 ڈیجٹس ہیں جو کہ ایئر کو ریپرزینٹ کریں گے. تو ہم یہاں سب سے پہلے 1 2 3 4 جو ہے وہ وائی پریس کر کے اپنے ایئر کے 4 ڈیجٹس مکمل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھتے رہیے تو سیمپل بھی آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہا ہے کہ جو ٹائپ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کی ڈیٹ کیسی نظر آئے گی. تو یہاں سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ ہے ہمارا ایئر, اور اس کو ہم نے 4 ڈیجٹس میں لکھا. اس کے بعد ہماری سیکنڈ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ منتھ کی ہے, اور اس میں ڈیش کے بعد 2 ڈیجٹس ہیں. تو یہاں ہم ایک ڈیش پٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم 2 مرتبہ ایم پریس کریں گے. تو اوپر یہ دیکھیے ایئر کے بعد ڈیش لگی, اور ڈیش کے بعد پھر ہمارا منتھ نمبر ہمیں یہاں پر ڈسپلے ہو گیا. اور اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس ڈیجٹس ریکوائرڈ ہیں وہ ڈے کے ہیں, اور وہ بھی 2 ہیں, اور وہ بھی ڈیش کے بعد ہیں. تو ڈیش لگانے کے بعد ہم یہاں پر 2 مرتبہ جب ڈی پریس کریں گے تو ہماری یہ ڈیٹ بھی ہمیں شو ہو جائے گی. اس کو جیسے ہی ہم اپنی یہ فارمیٹنگ سیٹ کرتے ہیں کسٹم کے اندر آ کے, تو یہاں سے ہم اوکے پریس کریں گے. تو یہاں یہ دیکھیے کہ ہماری پوسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ہمارے سسٹم فارمیٹ کے مطابق سیٹ ہو گئی ہے. Now everything is done to import this file in our system. ہم نے سارا ڈیٹا انٹر کر لیا ہے. یہاں علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے یہ 4 کتابیں مزید ایڈ کر لی ہیں. ایک ہم نے کتاب مینول ایڈ کی تھی, اور یہ 4 کتابیں ہم نے یہاں پر ایڈ کر دی. ان کے بک نمبر, ISBN اور باقی تمام ڈیٹیلز کو ہم نے یہاں پر ایڈ کیا. اس کے بعد اس فائل کو ہم نے ایک مرتبہ سیو کرنا ہے. یہ چیز مت بھولیے گا, بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ فارمیٹ سیٹ کر کے اس کے بعد اس فائل کو امپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو امپورٹ نہیں ہوتی. اگرچہ یہ فائل آپ کے پاس یہاں اوپن ہی رہے, ویزیبل ہی رہے, اسے کلوز بے شک آپ نہ بھی کریں, لیکن اس فارمیٹ کو یہاں ایک مرتبہ سیو ضرور کریں تاکہ جو چینجز ہم نے کی ہیں وہ ساری کی ساری سسٹم میں اویلیبل اور اپیئر ہو جائیں. اس کے بعد اب جب ہم یہ سارا کام کر چکے ہوں گے تو ہمارا اگلا کام جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس فائل کو اپنے سسٹم میں امپورٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہاں سلیکٹ CSV فائل کے آپشن کے نیچے جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہاں ہمیں وہ ہماری ڈیسٹینیشن فائل کے بارے میں کوشچن کرے گا, اور ہماری ڈیسٹینیشن فائل کا نام امپورٹ بک سیمپل ہے. ہماری فائل کا نام import book sample file.csv ہے. تو یہاں سے ہم اس فائل کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو اوپن کریں گے. جیسے ہی ہم اوپن کریں گے یہاں پر ویزیبل ہو جائے گی. اس کے فوراً بعد ہمیں یہاں پر امپورٹ بک پر کلک کرنا ہے, اور جب ہم امپورٹ بک پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ریکارڈ سکسیسفلی ایڈٹ کا میسج آ گیا ہے. ٹوٹل 4 ریکارڈز فاؤنڈ ان CSV فائل, ٹوٹل 4 ریکارڈز امپورٹڈ سکسیسفلی. سو وی ہیو ٹو کنفرم کہ ہمارا یہ ریکارڈ سیو ہوا, اور اب اس کی کیا پوزیشن ہے. تو ہم بک لسٹ میں جا کے جیسے ہی اس پیج کو ویو کریں گے تو ہمارے سامنے اب 5 ریکارڈز اویلیبل ہیں. آپ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں 5 of 5 records are available. ایک بک جو ہے وہ ہم نے مینول انٹر کی تھی, اور یہ 4 بکس جو ہیں وہ ہم نے اپنے امپورٹ بک کے ذریعے سے امپورٹ کی تھی. ونس بکس آر امپورٹڈ, اس کے بعد اس کے اگلے مرحلے شروع ہوں گے کہ ہم نے کس طریقے سے بکس کو اسٹوڈنٹ یا اسٹاف ممبرس کو ایشو کرنا ہے. اس کا پروسیس کیا ہوگا اس کے بارے میں بات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے. اس ویڈیو میں جو کچھ ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا
اس کے بارے میں اگر کوئی بھی اور کوئری یا کوشچن آپ کے ذہن میں ہو جو ہم ابھی تک یہاں ایڈریس نہ کر سکے ہوں، تو آپ ہماری اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں وہ کوشچن ریز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ www.espc.pk پر جا کر کانٹیکٹ اس فارم کے ذریعے سے بھی اپنی کوئری کر سکتے ہیں۔